أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ روزہ جس تقوی کو، جس وصف کو انسان میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس تقوی کی، متقی کی صفات کیا ہیں؟ اس کا پہلا وصف یہ کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اور دوسرا وصف یہ کہ وہ معاشرے کے لیے سود مند انسان ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کی عبادات درست ہو۔ ہمارے ہاں ولایت کا ایک عجیب معیار ہے، جو آدمی آدھا ننگا وہ آدھا ولی، جو پورا ننگا وہ پورا ولی، جبکہ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے اس کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے، وہ معاشرے کا ایک سود مند انسان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ عبادات کا بھی اہتمام کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا تیسرا وصف بیان کیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ میرے متقی جو ہیں وہ نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اب یہاں پہ حج کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ روزے کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے اہم ارکان اور رکن ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں بنیادی طور پر دو عبادات کی طرف اشارہ کیا، ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت۔ تو لہذا روزہ بدنی عبادت میں شامل ہو گیا، اور بدنی اور مالی دونوں عبادتوں میں حج شامل ہو گیا۔ تو یہاں دو بنیادی چیزیں ذکر کر دی کہ بدن کی جتنی عبادت کی قسمیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، مالی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ نماز کتنا محتشم اور کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس امت کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اگر اسے آپ سمجھنا چاہیں گے تو آپ اس کو بہت اچھی طرح دیکھ لیں، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کا حکم ہوتا ہے، اہم عبادت ہے، لیکن مدینہ منورہ میں۔ آپ پر زکوٰۃ کا حکم آتا ہے تو مدینہ منورہ میں۔ آپ پر حج کا حکم آتا ہے تو مدینہ منورہ میں۔ یعنی جتنے بھی احکام اترے ہیں، جتنے فرائض اور ارکان اترے ہیں،
وہ زمین پر اترے ہیں، فرش پر اترے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آئی تو جبریل کو واسطہ نہیں بنایا، براہ راست محبوب کو عرش اعظم پہ بلا کر سب سے بڑا تحفہ عطا کر دیا۔ گویا یہ بتا دیا کہ میرے محبوب تیری معراج یہ ہے کہ تو عرش اعظم کے اوپر پہنچا، اور تیری امت کی معراج یہ ہوگی کہ وہ نماز کے اندر سجدے میں پہنچ گئی۔ تو یہ امت روزانہ نماز کے عمل سے، معراج کے اس عمل سے گزر رہی ہے، معراج کے اس وصف سے گزر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ عرش اعظم کی بلندیاں تیرے میرے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی۔ آج دنیا کے سارے سائنسدان مل کر آسمان دنیا کا پتہ نہیں چلا سکے، تو دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، ساتواں، پھر اس کے بعد عرش اعظم، تو یہ انسانی عقل، انسانی وہم ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ تو میرا رب بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح عرش اعظم کی بلندی تمہاری فکر کو، تمہاری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسی طرح میرے محبوب کا مقام کتنا بلند ہے تمہاری عقل بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ اور جب میرے محبوب کا مقام اتنا بلند ہے کہ تمہاری عقل اس کا اندازہ نہیں کر سکتی، تو اسی طرح فرمایا کہ معراج کا جو تحفہ ملا ہے نماز، اس کی کتنی عظمت ہے اس کو بھی تمہاری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ بس تم یہ لگے رہو۔ لہذا آج اگر دیکھا جائے تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، پہلے تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ 7.5 ارب کی آبادی میں 1.5 ارب مسلمان۔ ان 1.5 ارب میں آپ دیکھیں گے کہ نمازی کتنے ہیں؟ نمازی کتنے ہیں؟ تو وہ آپ کو شاید چند کروڑ نظر آئیں گے۔ ان چند کروڑوں میں دیکھیں کہ نماز درست کتنے پڑھتے ہیں، تو آپ کو چند لاکھ نظر آئیں گے۔ ہماری عموماً جو نمازیں ہیں ان میں قیام، قومہ، جلسہ وہ ہوتا ہی نہیں، ٹھک 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 گیا بس نماز پڑھی نکل گئی۔ وہ ایک صاحب کسی کے گھر میں گئے تو پوچھا میاں کدھر گئے ہیں؟ کہا مسجد گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ کہا اوہ تو میں نے تو ان سے ملاقات کرنی تھی۔ کہا نہیں بس وہ آتے ہوں گے، بس مسجد میں جانا ہوتا ہے تو آنا ہوتا ہے بڑے جلدی۔ اللہ کے بندے زور کی نماز پڑھنے گئے ہیں، وقت تو لگے گا۔ نہیں جی انہوں نے نماز بڑی پکی دی، نماز انہیں پکائی نہیں دی، کڑیا چ بڑی داشنے تھی۔ تو یہ جو پکائی ہوئی نمازیں ہیں نا، یہ جو 1 منٹ میں، چند منٹوں میں نہیں، بس آئے اور ایک وہ کیا۔ تو لہذا ایک مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، دوسرا جو پڑھتا ہے وہ درست نہیں پڑھتا، اس کا قیام، اس کا تعدیل ارکان یہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ رکوع کرنا اطمینان سے کرنا، ایک ہے رکوع کرنا، دوسرا ہے اطمینان سے کرنا۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ الگ ہے، پھر اس کے اندر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا، پھر سجدہ کرنا، پھر سجدے میں اطمینان، طمانینت جس کو کہتے ہیں، پھر سجدے سے بیٹھ کر تو پھر بیٹھنا، اس کو بھی بیٹھنا الگ، پھر طمانینت الگ۔ یہ جو طمانینت ہے اس کو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرض قرار دیتے ہیں نماز میں،
کہ جس کی نماز میں طمانینت نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. جس طرح رکوع چھوٹ گیا، فرض سجدہ چھوٹ گیا، نماز نہیں ہوتی، اس طرح طمانینت چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض تو نہیں اس کو کہیں گے دلائل کی روشنی میں، لیکن وہ کہتے ہیں واجب ہے. اور نماز میں ایک واجب رہ جائے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتے ہیں. تو جس کی ہر رکعت کی ہر سجدے میں ہر قوم اور جلسے میں واجبوں کا جنازہ نکلے تو کیا نماز ہوگی؟ لہذا پتہ ہی چلا کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ نمازی ہیں ہم، تو اربوں 1.5 ارب میں کروڑوں نمازی، کروڑوں میں لاکھوں، کروڑوں نمازیوں میں اکثریت وہ ہے جو نماز ہی درست نہیں ہے. اور پھر جو لاکھوں ہیں جو نماز قومہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز میں حضور قلب نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، یہ احساس نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں. یہ احساس نہیں ہے. بلکہ ہمارے ہاں صورت یہ ہوتی ہے کہ بازار میں، دکان میں ہوتا ہے تو بندہ دکان کے اندر، مسجد میں آتا ہے تو دکان بندے کے اندر، سارا حساب کتاب مسیتی چلائی نہ، کتنے کپڑے گئے، کتنا فلاں گیا، کتنا مان فلاں فلاں، انگلیاں صاف کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. تو میرے دوستو، جب نماز اول ایک امت کا بڑا طبقہ پڑھتا ہی نہیں، جس کے لیے اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، ایک نماز، وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک نماز چھوڑنے سے. اب یہ ہے کہ مرتد ہو جاتا ہے، اس پر ارتداد کی سزا ہونی چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے پوری. لیکن میرے قابل احترام دوستو، اگر ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کا یہ گناہ ہے تو جس نے ساری زندگی نہیں پڑھی اس کا کیا عالم ہوگا؟ لہذا ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے نمازوں کا اہتمام وہ ہمارے گھروں میں بھی آ جائے، ہماری اولادوں میں بھی آ جائے، تو پھر انشاءاللہ العزیز گھروں کے معاملات بننا شروع ہو جاتے ہیں، برکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو لہذا فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. نماز کتنی مہم ہے آپ اس سے اندازہ کریں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر کو بیابان صحرا میں، کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیٹا اور ماں دونوں کو چھوڑ دیا اور ایک چٹیل سی جگہ ہے، ایک جھونپڑا سا بنا کر چھوڑ دیا. اب حکم الہی کے منتظر ہیں، میں نے بھی یہاں رہنا ہے. فرمایا نہیں، تم چلو. امتحان بھی تو بڑا عجیب ہے. گھر میں بچے ہیں، بازار آتے ہو 10 دفعہ پتہ کرتے ہو بچے بیمار تو نہیں ہے، فلاں تو نہیں ہے. پیغمبر ہو کوئی بھی ہو، انسانی احساسات تو اسی طرح ہیں. پیغمبر تو سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے. اکلوتا بیٹا ہے، بڑھاپے میں ملا ہوا بیٹا ہے، اور وہاں چھوڑ کر تو جب پہاڑ تک پہنچے تو دیکھا کہ بالکل ایک گٹھڑی کی صورت میں ماں بیٹا نظر آ رہے ہیں. تو سوچا ابھی کوئی چیخ آئے گی، کوئی درندہ آئے گا،
بھیڑیا آئے گا، چیر پھاڑ جائے گا۔ اور پہاڑ کے اوٹ میں جب پہنچے تو دست سوال ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، دست سوال دراز کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ربنا، اے ہمارے پالنہار، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بسا کے جا رہا ہوں وادی غیر ذی زر میں، جہاں کوئی پیداوار نہیں ہے۔ میرے ربا اس کو میں یہاں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ یہاں پر آباد کاری کریں، علاقہ فتح کریں، یہاں پر زمین کو آباد کریں، یہاں پر کسی ریاست کا قیام کریں۔ میرے اللہ، اگر میری ساری قربانیاں آپ نے قبول فرما دی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اگر ساری قربانیاں تو قبول کرتا ہے تو میری اتنی التجا ہے کہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بنے۔ تو پیغمبر میرے رب سے کیا مانگتا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ اور آج ہمارے نظروں میں حلال حرام طریقے سے کمانے والا بیٹا تو بڑا معزز ہے، لیکن اگر گھر کے اندر نمازی پرہیزگار بیٹا ہے اور وہ کمزور ہے کمانے میں، تو وہ انتہائی ہماری نظروں میں گرا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا، اللہ کے محبوب، میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، دوسرا میرا بھائی ہے کہ بس وہ مسجد ہے، نماز ہے، بس اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھ کو جو رزق مل رہا ہے تیری مزدوری کی وجہ سے مل رہا ہے؟ تجھے کیا پتا کہ اسی کے سجدوں کی وجہ سے، اسی کی تسبیحات کی وجہ سے اللہ تجھے بھی رزق عطا کر رہا ہے۔ آپ اس زاویہ نظر سے کیوں نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ گھروں کے کمزور لوگ بسا اوقات وہی رزق کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، وہی رزق کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اور خصوصاً عرب معاشرے میں بیٹیوں کو تو عیب سمجھا جاتا تھا، کمزوری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم ونحن نرزقہم وإیاکم بھی آتا ہے، ایک جگہ نحن نرزقہم وإیاکم دونوں آتا ہے۔ کہ مطلب کیا ہوا کہ ہم تمہیں جو روزی دیتے انہی کی وجہ سے دیتے، ہم تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں روزی دے رہے ہوتے۔ لہذا روزی کا ایک نظام ہے جو میرے رب نے جوڑ کے رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا، گزارش یہ کر رہا تھا کہ متقی کے لیے سب سے پہلا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، جتنے مرضی تہجد پڑھ لے، جتنے مرضی حج عمرے کر لے،
وہ ولایت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ عقیدہ صحیح، پھر اس کے بعد اس کی معاشرت صحیح، سوسائٹی کے لیے کارآمد انسان، اور پھر اس کے بعد یعنی آپ اندازہ کریں عقیدے کے بعد تو عبادات ہونی چاہیے، لیکن حسن معاشرت کو عبادات سے پہلے ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرنے والا بندہ ہو۔ یہ متقی کی اہم صفات ہے کہ اس کی بدنی عبادت اللہ کے لیے ہو۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ انشاءاللہ اس پہ ہم کل گفتگو